السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین اکرام، بحمدہ تعالی، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان کریم کا یہ عظیم مہینہ چل رہا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ویسے اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس مہینے کی یہ بھی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے کہ اس مہینے کے اندر تاریخ اسلام کی وہ عظیم جنگ پیش آئی جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان فرمایا، یعنی وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق فرما دیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس نے حق و باطل میں فرق کیا، یہ وہ جنگ ہے جس نے صحیح اور غلط میں فرق کیا، یہ وہ جنگ ہے جس نے اسلام اور کفر میں فرق فرمایا۔ اس جنگ کی بڑی خصوصیت اور بڑی اہمیت ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار یعنی مہاجرین اور انصار تمام شریک ہوئے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ابن اسحاق، ابن کثیر، ابن ہشام، تاریخ طبری اور احادیث کی کتب کی طرف اگر ہم آئیں، بخاری شریف، مسلم شریف، مسند امام احمد اور دیگر کتب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس اہم ترین غزوے کے متعلق ہمیں تفصیلات حاصل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، ہجرت کے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفاران قریش کے ایک تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے بھیجا تاکہ اس سے کچھ مالیہ حاصل کر سکیں۔ عمر بن حضرمی اس قافلے کی سربراہی کر رہا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی ہجرت کے دوسرے سال رجب کا مہینہ چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو وہاں پر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بھیجا تو حضرت عبداللہ ابن جحش اس قافلے کی صدارت اور سرپرستی فرما رہے تھے۔ جب وہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان نخلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر عمر بن حضرمی اور کفاران قریش کا قافلہ وہاں موجود تھا، اور معتبر روایت کے مطابق اس وقت چونکہ رجب کی 30 تاریخ تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی وہ صحابہ جنہیں حضور نے وہاں بھیجا تھا اس قافلے کے تعاقب کے لیے، وہاں سے مالیہ حاصل کرنے کے لیے، انہیں ایک غلط فہمی ہو گئی کہ آج پہلی شعبان المعظم ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس دن 30 رجب المرجب تھی، جس کی وجہ سے غلط فہمی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کفاران قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سابقہ زمانوں میں یعنی اس دور کے اندر رجب کے مہینے کو حرام مہینہ قرار دے دیا گیا تھا، اور اس مہینے کے اندر قتال کو حرام کر دیا گیا، یعنی کفاران قریش بھی اس مہینے کے اندر کبھی بھی قتال نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ مسلمان اس مہینے میں قتال کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی قتل کر دیتا تو یہ معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ صحابہ اکرام سے خطا ہو گئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ آج پہلی شعبان ہے اسی لیے ان لوگوں نے حملہ کر دیا عمر بن حضرمی پر اور قافلے پر، اور عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا۔
اور قافلے سے دو یعنی ان میں سے کئی مشرکین کو کفار کو قتل کر کے 2 لوگوں کو قید کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ اب وہاں پر جب کفاران قریش کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک شخص ہمارے قافلے کو پر حملہ کیا گیا ہے اور ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ لوگ آگ ببولہ ہو گئے۔ پہلے ہی سے کفاران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، پہلے ہی سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے، پہلے ہی سے دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو وہ لوگ خط لکھتے جا رہے تھے کہ کسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دو، انہیں مدینہ منورہ سے باہر نکال دو۔ بہرحال ان کی منصوبے چل رہے تھے، کام کر رہے تھے۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کو لے کر واپس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، کفاران قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے کفار کو قتل کیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو گئے چونکہ اس دن پہلی شعبان نہیں تھی بلکہ 30 رجب المرجب تھی، جس کی وجہ سے اس دن قتل کرنا، قتال کرنا حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرمایا کہ یقیناً اس مہینے کے اندر قتال کرنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ، اس سے بھی زیادہ بڑا یعنی گناہ یہ ہے، زیادتی یہ ہے کہ جو کفاران قریش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کو وہاں حج کرنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے شکار بناتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیا گیا اور بے انتہا ظلم کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال کفاران قریش بڑے ہی جلال میں تھے، غصے میں تھے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ روانہ کیا شام کی طرف، اور تمام کے تمام کفاران قریش، مکے کے کفاران قریش تمام نے اس میں مالیہ لگایا تاکہ تجارت ہو، اسے جو نفع حاصل ہو سکے، اس کے ذریعے سے ایک باضابطہ منظم طریقے سے ایک فوج تیار کرے تاکہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کی جائے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تو چل رہی تھی، لیکن ان تمام لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم تمام اپنا مال لگاتے ہیں اس قافلے کے اندر، اس تجارت کے اندر، تاکہ جب نفع حاصل ہو تو ہم مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے سے ان تمام باتوں کا علم کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکلیے اس قافلے کے تعاقب کے لیے، نکلیے اس قافلے کے تعاقب کے لیے اور انہیں روکیے اور ان کے مالیے کو حاصل فرمائیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے علم کروایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اعلان فرمایا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے ابو سفیان کے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا تھا بلکہ دعوت دی تھی کہ جو کوئی آنا چاہتا ہے وہ ساتھ چلے، جن کی سواریاں فی الوقت موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلے۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت وہاں ابو سفیان کے اس لشکر کے تعاقب کے لیے نکلتی ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سے قافلہ گزرنے والا تھا، ہوا یہ کہ جس وقت مسلمان اس مقام پر پہنچے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے ہی ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مقامی قبائل تھے ان سے چند معاہدے فرمائے اور مدینہ منورہ واپس تشریف لا لیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو یقیناً پھر سے مسلمان نکلیں گے تاکہ اس قافلے کا تعاقب کیا جائے اور اس سے مالیے کو حاصل کیا جائے۔ اسی لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اس مال کے ذریعے سے باضابطہ ایک فوج کو تشکیل دیں اور مسلمانوں پر حملہ کریں، ان کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ چکا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے ہیں، لیکن حضور اس کے انتظار میں تھے کہ وہ قافلہ وہاں سے گزرے تو اس کے تعاقب کے لیے پھر سے مسلمان نکلیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا
کہ وہاں سے ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا ہے، شام سے نکل چکا ہے مکہ مکرمہ کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ اعلان فرمایا اور صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ روایت کے مطابق، معتبر روایت کے مطابق، جو ابن اسحاق اور ابن ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں جو روایت ملتی ہے، اس کے مطابق 313 مسلمان جانثار وہ تمام جمع ہو گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، اسی لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور حضرت عثمان کی زوجہ حضرت بی بی رقیہ کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ ناساز تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ اے عثمان تم مدینہ ہی میں رہو اور رقیہ کی خدمت کرو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بدری صحابہ کی فہرست میں شامل کر لیا گیا، اور اسی طرح سے چند اور صحابہ تھے جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت اس میں شامل نہ ہو سکے۔ اس میں سے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کی ماں تو بہت بیمار ہے، اس کی ماں بہت بیمار ہے اور دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ساتھ نہیں چل سکتے، تم یہاں مدینہ ہی میں رہو، اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارے اس جنگ میں چلنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی ماں کی یہاں پر خدمت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے چند صحابہ کو مدینہ منورہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، اور بعض صحابہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس میں شامل نہ ہو سکے۔ بہرحال 313 کی جماعت جس میں فقط 70 اونٹ، 313 صحابہ اکرام ہیں لیکن صرف اور صرف 70 اونٹ قافلے میں موجود ہیں، اور صرف 2 گھوڑے موجود ہیں، ایک حضرت زبیر کا گھوڑا اور ایک حضرت مقداد کا گھوڑا، 2 ہی گھوڑے۔ 313 صحابہ کرام ہیں لیکن گھوڑے صرف 2 ہیں، اور چند تلواریں ہیں اور چند زرے موجود ہیں۔ بالکل ظاہراً بے سر و سامانی کا عالم ہے، لیکن جذبہ ایمانی یہ کہتا تھا کہ بہر صورت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور چونکہ صرف 70 اونٹ تھے وہاں پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کے لیے 3 صحابہ کو مقرر کیا کہ باری باری اس پر سوار ہوں گے، باری باری اس پر سواری فرمائیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی سواری کو الگ نہیں کیا، بلکہ خود اپنی سواری کے لیے اور 2 حضرات کو یعنی منتخب فرمایا، ایک حضور مولائے کائنات کو منتخب فرمایا اور دوسرے حضرت ابو لبابہ کو منتخب فرمایا کہ کچھ دیر حضور اس پر سوار ہوتے، پھر کچھ دیر مولائے کائنات سوار ہوتے، پھر کچھ دیر حضرت ابو لبابہ سوار ہوتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پر بیٹھے رہیں، آپ سواری پر تشریف رکھیں، یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ سواری پر جلوہ فرما ہوں گے اور ہم اس سواری کے آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم اجر کمانا چاہتے ہو، میں بھی اجر چاہتا ہوں، یہ سید الانبیاء سید المرسلین ہے، یہ وہ ذات پاک ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اجر چاہیے، ایسا نہیں ہوگا، تم بھی اس پر سواری کرو گے، جب تمہاری باری آئے گی تو میں نیچے اتر جاؤں گا اور تم اس پر سواری کریں گے۔ کچھ دیر جب آگے بڑھے تو حضرت ابو لبابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ منورہ اپنا نائب بنا کر بھیجایا کہ ابو لبابہ تم جاؤ وہاں پر۔ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا دیا گیا۔ وہاں پر جب مسلمانوں کا یہ مقدس قافلہ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو ابو سفیان چونکہ ایک بہت ہی شاطر آدمی تھا، بڑا ہی ذہین اور عقل مند آدمی تھا، اس نے جب قافلہ روانہ ہوتا تو آگے پہلے سے جاسوسوں کو بھیج دیا کرتا کہ معلوم کرو کہیں کوئی خطرہ تو نہیں۔ اب جہاں وہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، چونکہ جاسوس پھیلا دیے گئے تھے کفاران قریش کے ساتھ، چونکہ وہاں پر 40 آدمی تھے جو اس مالیے کی حفاظت کر رہے تھے۔ ابو سفیان بعض وقت خود بھی آگے بڑھتا اور تحقیقات کرتا کہ آگے کوئی خطرہ تو نہیں۔ جب اس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ اب
یہاں سے جب شام سے مکہ مکرمہ واپس جائیں گے تو مسلمان حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اسی لیے کہ جب مکے سے مدینے یعنی شام کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت بھی مسلمانوں کی کوشش یہ تھی کہ اس قافلے پر حملہ کرے اور ان کے مال کو حاصل کرے۔ تو ابو سفیان نے یہ پہلے ہی سے ارادہ کر لیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، بہر صورت کسی طرح سے مسلمانوں سے اپنے مال کی حفاظت کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ میل کا فاصلہ فرما چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصحاب کو آگے بھیجا کہ جا کر اس قافلے کے متعلق تفصیلات حاصل کر کے آؤ۔ اب یہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے عاتقہ بنت عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار آ گیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر اور اعلان کر رہا ہے، کفاران قریش کی طرف مخاطب ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ اے دھوکے بازوں، ان قریب 3 دن کے اندر تم اپنی قتل گاہوں کی طرف جانے والے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا اور پھر اپنی سواری کے ساتھ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاتا ہے اور پھر یہی اعلان کرتا ہے کہ اے دھوکے بازوں، اے کفاران قریش، ان قریب 3 دن کے اندر، 3 دن کے بعد تم اپنی قتل گاہوں کی طرف جانے والے ہو۔ پھر وہ جبل پر ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور پھر یہی اعلان کرتا ہے کہ تم لوگ 3 دن کے بعد اپنی قتل گاہوں کی طرف جانے والے ہیں، اور ایک بہت بڑی چٹان نیچے لڑکا دیتا ہے کہ جو ریزہ ریزہ ہو کر تمام کفاران قریش کے گھروں پر اس کے ریزے پڑتے ہیں۔ جب عاتقہ بنت عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا تو جب نیند سے بیدار ہوئی تو وہ بڑی پریشان ہو گئی، بہت ہی وحشت ان پر طاری ہو گئی۔ انہوں نے فوری اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، میں نے ایک خواب دیکھا، بہت ہی خطرناک، بہت ہی وحشتناک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو حضرت عباس کے سامنے سناتی ہے۔ حضرت عباس نے کہا یقیناً یہ خواب کوئی خطرے کی نشانی ہے، یقیناً یہ کوئی خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن سے فارغ ہو کر آگے نکلے تو وہاں پر ولید ابن عتبہ ملا، جو حضرت عباس سے جس کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوست اپنے دوست سے کچھ کہتا ہے، کچھ راز کی بات سناتا ہے، تو اس امید میں کہ وہ کوئی خیر کا مشورہ دے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو یہ تمام خواب سنایا تو بات نہ چھپنی تھی، نہ چھپی۔ ولید نے اپنے والد، اپنے باپ عتبہ سے کہہ دیا، اور عتبہ نے پوری اس خواب کو پورے مکے میں پھیلا دیا، اور ہر طرف اس خواب کے چرچے ہونے لگے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر جب کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے مسجد حرام میں داخل ہوئے، جب طواف کرنے لگے تو وہاں پر ابو جہل بھی موجود تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل اور دیگر کفاران قریش اسی میری بہن کے اسی خواب کے متعلق چرچا کر رہے تھے، اس خواب کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب ابو جہل نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے عباس، کیا اب بنو ہاشم میں نبیاں بھی پیدا ہونے لگی ہیں؟ کیا تمہاری بہن نے اعلان نبوت کیا ہے؟ پہلے تو تمہارے گھر میں مرد حضرات اعلان نبوت کرتے تھے، تمہارے بھتیجے نے اعلان نبوت کیا تھا، تو کیا تمہاری بہن نے بھی اعلان نبوت کیا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے اے ابو جہل، تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے پتا چل گیا ہے تمہاری بہن نے جو خواب دیکھا، اور پورے مکے کے اندر اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عباس کہنے لگے مجھے اس خواب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اسی لیے کہ وہ کسی طرح سے اس بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کہنے لگا کہ واہ عباس، تم بھی کیا بات کرتے ہو کہ پورے مکے کے اندر تمہاری بہن کے خواب کے چرچے ہو رہے ہیں اور تمہیں اس کی اطلاع نہیں۔ اگر 3 دن کے بعد تمہاری بہن کا خواب سچ نہیں ہوتا ہے تو بنو ہاشم کے اس گھرانے کو، تمہارے گھرانے کو تمام مکے والوں کے سامنے میں ذلیل کروں گا۔ حضرت عباس نے اس بات کو کسی طرح سے ٹال کر وہاں سے فارغ ہو کر نکلے، اور وہاں پر بنو ہاشم کی عورتوں نے کہا کہ اے عباس، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دیں، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دیں، اس بدبخت نے بنو ہاشم کی بے عزتی کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دیں۔
وہاں پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصحاب کو آگے بھیجا. جب سفر کر رہے تھے تو حضور نے 2 اصحاب کو بھیجا کہ جا کر ابو سفیان کے اس قافلے کے متعلق تفصیلات حاصل کر کے آؤ، پتہ لگاؤ کہ وہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے اور کب تک آنے والا ہے اور کہاں سے گزرنے والا ہے. تو 2 اصحاب آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بدر کے میدان کے اندر ایک کنویں کے پاس وہاں پر 2 لڑکیاں موجود تھیں اور آپس میں وہ جھگڑ رہی تھیں. معلوم ہو رہا تھا کہ ایک قرضدار ہے اور ایک مخروض ہے، اور ایک لڑکی، وہ دوسری جو مخروض لڑکی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے ان قریب ایک قافلہ گزرنے والا ہے کفاران قریش کا، یعنی مکے والوں کا قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے. میں وہاں پر جب یہ قافلہ یہاں سے گزرے گا تو میں ان کی کچھ خدمت کر دوں گی، جو کچھ معاوضہ مجھے ملے گا میں اس سے تمہارا قرض چکتا کر دوں گی. وہاں پر کنویں کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو ان لڑکیوں کی باتوں کو سن رہا تھا. جب اس نے اس لڑکی کی بات کو سنا کہ یہاں سے مکے والوں کا قافلہ گزرنے والا ہے تو اس نے کہا ہاں یقیناً شام سے ہو کر مکے کی طرف ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے. اور اس طرح سے اس نے ان لڑکیوں کے مابین صلح کروائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اصحاب نے جب یہ سنا تو وہاں پر جب سننے کے بعد کچھ دیر وہاں پر قیام کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ یہاں سے ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں سے ابو سفیان کا قافلہ گزرنے والا. اتنے میں ہوا یہ کہ جیسا ہی وہ اصحاب اس مقام سے نکلے ہیں حضور کی خدمت کے لیے تو وہاں پر ابو سفیان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آ گیا. چونکہ وہ قافلہ پیچھے تھا، وہ آگے بڑھ کر یعنی تحقیقات کر رہا تھا. تو ابو سفیان نے آ کر ان سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی مشکوک حضرات کو دیکھا، یہاں پر کوئی مشکوک لوگوں کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہاں پر 2 لوگوں کو دیکھا کہ دور سے آ رہے تھے، یہاں سے اس کنویں سے انہوں نے پانی لیا، کچھ دیر اس ٹیلے کے پاس قیام کیا، یہاں پر اپنی سواریوں کو باندھا اور اس کے بعد پھر یہاں سے نکل کر چلے گئے. ابو سفیان اسی مقام پر پہنچا جہاں پر حضور کے ان اصحاب نے اپنی سواریوں کو باندھا تھا. وہاں پر جب آ کر دیکھا کہ اونٹ کی غلاظت پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے کچھ کھجور کی گٹھلیاں نظر آ رہی ہیں. ابو سفیان چونکہ بڑا ذہین اور عقل مند آدمی تھا، سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہی مدینے والے لوگ ہیں، یہ مدینے والے لوگ ہیں، اسی لیے کہ مدینے کے اندر کھجوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کھجور کے درخت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ مدینے کے اندر لوگ اپنے کھجوروں کو اپنے اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے. تو وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ مدینے والے لوگ ہیں. ابو سفیان نے یہ کیا، سمجھ گیا کہ اب ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر نکل چکے ہیں اور ان قریب اس مقام پر آنے والے ہیں. اس نے فوراً ایک خط لکھا کفاران قریش کے نام اور کہا، اور ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں اتنا معاوضہ دیتا ہوں، یہ خط لے جاؤ اور لے جا کر مکے والوں تک اسے پہنچا دینا، اور جب تم مکے میں داخل ہو تو اپنے اونٹ کی ناک کو کاٹ دینا، اس کے کان کو کاٹ دینا اور اپنی خمیص کو دونوں طرف سے پھاڑ دینا اور خستہ حالت کے اندر کفاران قریش کے پاس جانا تاکہ وہ تمہاری طرف توجہ کریں اور تمہاری بات کو بڑے غور سے سنیں. اس نے ایسا ہی کیا کہ اپنی سواری پر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے مکے کی طرف گیا اور مکے کے اندر داخل ہوا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر بنو ہاشم کے لوگوں نے کہا کہ اے عباس آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دیں، ابو جہل نے بنو ہاشم کی بے عزتی کی ہے، آپ اس کا جواب دیں. حضرت عباس نے یہ ارادہ کر لیا کہ ابو جہل اگر پھر ایک مرتبہ میرے خاندان کے متعلق اگر کچھ کہے گا تو میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ اس سے مقابلہ کروں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ یعنی کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے تاکہ طواف کر سکیں. تو جب وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسا ہی اندر داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف جا رہے ہیں، مسجد حرام سے باہر دروازے کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کا پیچھا کیا. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ شتر سوار جو ابو سفیان کو جس نے بھیجا تھا وہ مکہ مکرمہ کے اندر آ چکا ہے خط لے کر، اور چونکہ خستہ حالت میں آیا تھا تو تمام لوگ اس کی طرف جمع ہو رہے تھے. اور اس نے ابو سفیان کا خط پڑھ کر سنایا کہ ابو سفیان نے خط لکھا ہے
کہ مدینہ منورہ سے مسلمان نکل چکے ہیں کہ ہمارے قافلے کا تعاقب کرے اور ہمارے قافلے میں سے جو مالیہ ہے اس کو حاصل کر لے۔ اے کفاران قریش، اے قریش کے لوگوں، تمام لوگوں نے چونکہ اس میں مالیہ لگایا تھا، اسی لیے ابو سفیان نے خط لکھا کہ آؤ اپنے اپنے مال کی حفاظت کرو، اگر مسلمان آ جاتے ہیں اپنے مال کو لوٹ لیتے ہیں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے کہ یہ مال اسی لیے انہوں نے تجارتی قافلے کے اندر لگایا تھا تاکہ اس سے ایک فوج کو تشکیل دیا جائے اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ وہاں پر جب وہ شتر سوار آیا اور اس نے ابو سفیان کے اس پیغام کو کفاران قریش تک پہنچایا تو ابو جہل سمجھ گیا کہ عاتقہ بنت عبد المطلب نے جو خواب دیکھا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہاں پر انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، کفاران قریش نے تیاریاں شروع کر دی کہ اب ہم ہمارے مال کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ وہاں پر ابو لہب ڈرا ہوا تھا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا چونکہ وہ اپنی بہن کا خواب سن چکا تھا اور اسے اپنی جان کا ڈر تھا۔ چونکہ خواب میں تو اس نے یہ کہا تھا کہ اے کفاران قریش، 3 دن کے بعد تم اپنی قتل گاہوں کی طرف جانے والے ہو۔ تو اسی طرح سے بڑے بڑے سردار بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے جانے کے لیے۔ وہ اس سفر میں، اس قافلے میں کفاران قریش کا جو قافلہ تشکیل پا رہا تھا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے اپنے مال کی حفاظت کے لیے لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ وہاں پر امیہ بن ابن خلف وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی تھے، ان سے اس امیہ ابن خلف کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ جب کبھی امیہ بن خلف مدینہ منورہ آتا تو حضرت سعد ابن معاذ کے یہاں ٹھہرا کرتا، اور جب کبھی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، حج، تو وہ ہمیشہ امیہ ابن خلف کے یہاں ٹھہرا کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے ہوئے تھے، امیہ ابن خلف کے پاس ٹھہرے تھے، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیہ، دیکھنا کہ جب حرم شریف، حرم مکہ جب خالی ہو تو مجھے اطلاع دے دینا کہ میں آ کر وہاں پر طواف کر لوں۔ کفاران قریش اگر وہاں ہوں گے تو میں نہیں آنا چاہتا کہ میں چونکہ اسلام لا چکا ہوں، اسلام کو قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو چکا ہوں، اسی لیے اب چونکہ وہاں پر تعلقات اچھے نہیں تھے اور وہ ہمیشہ منصوبہ بناتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچائے، چونکہ اب امیہ ابن خلف سے تعلقات اچھے تھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب یہاں پر لوگ نہیں ہوں گے کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ وہاں پر کڑی دھوپ پڑ رہی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ کو امیہ ابن خلف نے آ کر جب اطلاع دی تو وہ آئے اور انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہوا یہ کہ اتفاقاً ابو جہل بھی داخل ہو گیا، ابو جہل بھی داخل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت سعد ابن معاذ انصاری ہیں، مسلمان ہیں، اور یہاں آ کر طواف کر رہے ہیں تو ان سے جھگڑنے لگا۔ اب حضرت سعد بھی جذباتی ہو کر اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو امیہ ابن خلف نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ اے امیہ، مجھے نہ روکنا، اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بھی قتل کی اطلاع مجھے پہلے ہی دے دی ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے کہ امیہ ابن خلف بھی ان قریب قتل ہونے والا ہے۔ تو امیہ ابن خلف وہاں چلنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، وہ مکے ہی میں رہ رہا تھا کہ وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ دیکھیے کافر ہیں، اسلام کو قبول نہیں کیا، دشمنان اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ حضور صادق و امین ہے اور حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتا۔ اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق تھا، وہ آنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہاں پر ابو جہل کو جب اطلاع ملی تو اس نے اپنے ساتھی کو بھیجایا کہ کسی طرح سے امیہ ابن خلف کو راضی کرو کہ وہ ساتھ چلے، کسی طرح سے اسے راضی کرو۔ تو اس کا ساتھی وہاں گیا اور اس نے اود دان کے اندر کچھ بخور جلایا جو عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ وہاں پر جا کر امیہ ابن خلف کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ اے خاتون، میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو امیہ ابن خلف کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کہ یہ کیا کہتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو میرے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں، اسی لیے کہ تو ہمارے ساتھ قافلے میں چلنے سے ڈر رہا ہے، کیا تو مرد نہیں، تو خواتین کی طرح گھر میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ ابو جہل نے کہا
کہ اے امیہ اگر تو ساتھ نہیں چلے گا، تو ایک بہت بڑا سردار ہے مکے کا، اگر تو ساتھ نہیں چلے گا تو پھر دیگر حضرات بھی ساتھ چلنے سے انکار کر دیں گے، تیرا چلنا بڑا ضروری ہے، ایک کام کر 2 دن کے لیے ہی ساتھ چل اور جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جا، لیکن ساتھ ضرور چلنا۔ وہاں پر امیہ ابن خلف بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کافی روکنے کی کوشش کی، اے امیہ کیا کرتا ہے؟ کیا سعد ابن معاذ کی ان باتوں کو بھول گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امیہ ابن خلف بھی ان قریب قتل ہونے والا۔ اس نے کہا نہیں فکر نہ کرو، میں جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، ان کے ساتھ سفر کروں گا، 2 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ وہاں پر عتبہ، شیبہ، ولید اور کفاران قریش کے بڑے بڑے سردار مکے کے تمام جمع ہو گئے، اور وہ ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر، ہتھیار بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ 1000 کفار کا قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہاں پر مسلمان بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جانثار صحابہ بھی موجود ہیں۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ یہاں پر مسلمانوں کا قافلہ گزرنے والا ہے، ہڑبڑاہٹ میں اس نے کفاران قریش کے نام خط تو لکھ دیا تھا، لیکن اس نے بعد میں یہ ارادہ کیا کہ ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے ایک راستہ مکے کی طرف جاتا ہے، میں اس راستے سے ہوتے ہوئے مکے کی طرف چلا جاؤں گا، مسلمانوں سے بچ کے نکل جاؤں گا۔ تو جب وہ آگے بڑھ گیا اور ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے مکے کے قریب پہنچ گیا اور یہاں سے کفاران قریش کا قافلہ بھی نکل گیا، تو اس نے پھر سے ایک خط ابو جہل کے نام لکھا کہ اے ابو جہل، تم اپنے یعنی مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ، اسی لیے کہ اب ہمارا مال محفوظ ہے، میں ساحل سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہو چکا ہوں، اب ہمارا مال محفوظ ہے۔ اس نے ایک سوار کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ ابو جہل تک میرا یہ خط پہنچا دو۔ ابو سفیان نے جب یہ خط ابو جہل تک پہنچایا تو جب ابو جہل نے یہ خط پڑھا کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اب ہم نکل چکے ہیں اور اب ہم نکلے ہیں، اگر ہمارا مال محفوظ ہے تو ٹھیک ہے، اب ہم میدان بدر کے اندر آئیں گے، وہاں پر 3 دن تک خیام کریں گے، وہاں پر اپنے جانور ذبح کریں گے، وہاں پر ناچ گانا کریں گے، شراب نوشی ہوگی، اور ہم وہاں پر عیش و عشرت کے ساتھ اس مقام پر، بدر کے مقام پر ہم وہاں پر خیمہ زن ہوں گے، اس کے بعد کچھ دن کے بعد ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، تاکہ تمام عرب پر یہ واضح ہو جائے کہ کفاران قریش جب نکلتے ہیں تو کس شان و شوکت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ یعنی غرور اور تکبر میں چور تھا ابو جہل اور واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں پر جب ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ ابو جہل قافلے کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ابو سفیان نے کہا ہائے میری قوم، اب اگر میری قوم برباد ہوگی تو اس کا ذمہ دار فقط ابو جہل ہوگا۔ بہرحال قافلہ یہاں سے بھی بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کا قافلہ بھی یہاں سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر 1000 کفار ہیں، یہاں پر 313 مومنین ہیں، 313 جانثاران اسلام ہے، یہاں پر ہتھیار بھی ہیں، یہاں پر کوئی ہتھیار موجود نہیں، یہاں پر سواریاں بھی ہیں، یہاں پر بالکل مختصر سواریاں، یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، یہاں پر بالکل مختصر کچھ کھانے پینے کی شاید اشیاء موجود ہوگی۔ یہاں پر کفاران قریش بھی آ گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے مکے کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور ابو جہل 1000 دشمنان اسلام کا لشکر لیے ہوئے میدان بدر میں آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو طلب فرمایا، ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے مشورہ دو کہ یہاں ابو سفیان ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے نکل چکا ہے، روانہ ہو چکا ہے، اور سامنے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہم سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابتدا میں تو صحابہ نے یہی کہا یا رسول اللہ، ہم تو جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں، ہم تو اس 40 آدمیوں کے اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے تاکہ اس سے مالیہ حاصل کر سکے۔ لیکن بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے،
حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگ کے لیے حکم فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، آپ کا رب آپ کے ساتھ جائیے، دو آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں، آپ دونوں جائیے جنگ کریے، ہم تو اب یہیں پر بیٹھیں گے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں، ہم تو یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں اور آپ کی اطاعت کرنے کے لیے بہر وقت تیار ہیں، آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کام کرنے کے لیے ہر وقت بہر صورت ہم تیار ہیں۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ آواز لگائی، اے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا اشارہ سمجھ چکا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ انصاری صحابہ اس پر جواب دیں، انصاری صحابہ اپنی رائے سامنے رکھیں، تو یا رسول اللہ آپ یہ خیال نہ فرمائیے گا کہ ہم صرف مکے کے اندر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، بلکہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے تو آپ کی تصدیق کی ہے، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب آپ جس چیز کا حکم دیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہمیشہ اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں گے ہم بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ سمندر کے کنارے لے جا کر اگر ہمیں کھڑا کر دے اور یہ فرمائیں کہ جاؤ سمندر میں اتر جاؤ تو ہم ایک کے بعد دیگرے ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، آپ جس چیز کا ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں ہٹے گا، انصاریوں میں سے کوئی بھی اپنی جان کو قربان کر دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو بڑے مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح کا وعدہ عطا فرما دیا، اب اللہ کی بھی مرضی یہی ہے کہ کفاران قریش سے اس لشکر جرار سے مقابلہ کیا جائے اور ابو سفیان کے اس قافلے کو چھوڑ دیا جائے۔ وہاں پر مسلمان تیار ہو گئے، ظاہراً کوئی اسلحہ موجود نہیں، کوئی ہتھیار موجود نہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی اصحاب تھے کہ جن کے پاس زرہ بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی اصحاب تھے کہ جن کے پاس اوپر پہننے کے لیے قمیص تک موجود نہ تھی، کھانے پینے کی کچھ اشیاء بھی موجود نہ تھی، اسی لیے کہ رمضان کا مہینہ تو چل رہا تھا۔ ابتداءً صحابہ اکرام نے چونکہ ابتدائی زمانہ تھا روزوں کے حکم نازل ہو کر، تو حضور نے ابتداءً خود بھی روزے رکھے، صحابہ نے بھی روزے رکھے، لیکن سرکار نے فرمایا اب ہم سفر پر جا رہے ہیں لہٰذا تم بھی افطار کر لو، میں بھی افطار کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چھوڑ دینے کی اجازت فرمائی۔ بہرحال اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کچھ زیادہ اشیاء موجود نہیں تھی۔ اب یہاں پر کفاران قریش کا یہ لشکر جرار، دشمنان اسلام کا لشکر جرار نکل چکا ہے۔ وہاں پر سراقہ بن مالک حقیقت میں یہ بہت بڑا سردار تھا مکے کا، لیکن یہاں پر سراقہ بن مالک آ کر کہنے لگا کہ اے کفاران قریش پست ہمت نہ ہونا، مسلمان تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہماری تعداد دیکھو، ان کی تعداد دیکھو، وہ بہت کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ موجود نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے مقابلہ کر سکیں، یا کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ کفاران قریش مسلمانوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ مورخین یہ فرماتے ہیں، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں جو وہاں پر آیا ہوا تھا، حقیقت میں وہ سراقہ بن مالک نہیں تھا بلکہ وہ ابلیس تھا، جو کفاران قریش کو جذباتی کر رہا تھا کہ کسی صورت جنگ کو ٹالنا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا۔ وہاں پر تمام لوگ تیار ہو گئے، جنگ کے میدان میں آ گئے۔ بدر کے میدان کے اندر وہاں پر چٹیل زمین تھی، تمام کفاران قریش نے اپنے خیمے وہاں پر گاڑ دیے اور ریتیلا جو حصہ بچ گیا تھا وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ جب بدر کے میدان کے اندر تشریف لاتے ہیں، وہاں پر ایک مقام کے پاس کچھ دور پر ایک کنویں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اتر جاتے ہیں، تو انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر ہم خیمہ زن ہو جائے یا ایک رائے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے حکم نہیں فرمایا، کہ رائے کے تحت ہم یہاں پر خیمہ زن ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جتنے کنویں پیچھے تھے تمام کنووں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو آخری کنواں ہیں کفاران قریش کے لشکر کے سب سے قریب تر جو کنواں ہے وہاں پر ہم اپنے خیموں کو گاڑ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ وہاں پر تمام کنووں کو بند کر دیا گیا اور ایک کنواں جو کفاران قریش کے لشکر سے بہت قریب تھا مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب وہاں پر چونکہ ریتیلی زمین تھی مسلمانوں کے پاس اور ان کے پاس صاف ستھرا چٹیل میدان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو یعنی جمعرات کی رات تھی، 16 یعنی 17 رمضان المبارک کی شب تھی، جمعرات کی رات تھی، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو تیز بارش نازل فرما دی، موسلا دھار بارش نازل ہو گئی اس رات کو۔ اور وہاں پر جہاں کفاران قریش کے خیمے تھے چونکہ چٹیل میدان تھا تو وہ پورا کا پورا میدان کیچڑ میں تبدیل ہو گیا، اور مسلمان جہاں پر خیمہ زن ہوئے تھے جو ریتیلی زمین تھی وہ چونکہ بارش کی وجہ سے وہ زمین پختہ ہو گئی، وہ زمین جم گئی، مٹی جم گئی اور پوری زمین پختہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند نوجوان اور نونہال صحابہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نونہال صحابہ کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ وہاں پر دو ایسے بھی جاباز نونہال صحابہ اکرام تھے جن کا نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ آتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ تم لوگ مدینے واپس چلے جاؤ تو دست بستہ ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی میدان بدر کے اندر جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے حضرت معاذ نے کہا کم سن ہے، عمر بہت کم ہے، لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ میری عمر بہت کم نہیں ہے، اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے کہ میں بہت زیادہ چھوٹا نہیں ہوں، میں جنگ میں شریک ہو سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے بھی ساتھ لے لو۔ اور ان کے چھوٹے بھائی بھی تھے حضرت معوذ، جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے بھائی تو جا رہے ہیں اور لیکن میں یہاں پر رہ جاؤں گا تو سرکار کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم تو ابھی اور بہت چھوٹے ہو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیے کم سنی ہے لیکن جذبہ ایمانی کا کیا عالم ہے، اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بھائی سے عمر میں چھوٹا ہوں، میں اپنے بھائی سے قد میں بھی چھوٹا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے بھائی سے طاقت میں بڑا ہوں، یعنی میں اپنے بھائی سے زیادہ طاقت والا ہوں، زیادہ قوت والا ہوں، زیادہ طاقتور ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم میں کشتی کروا دیں، دونوں میں کشتی کروا دیں، اگر میں اپنے بھائی پر غالب آ جاتا ہوں تو پھر یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور اگر میں غالب نہیں آتا تو آپ مجھے چھوڑے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو دونوں میں مقابلہ کراؤ، دونوں میں کشتی کراؤ۔ اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اشارہ کر دیا کہ بھائی کسی طرح سے میرا خیال کرنا، اگر میں ہار جاتا ہوں تو مجھ پر غالب آ جاتے ہو تو حضور مجھے چھوڑے جاتے ہیں، میں کسی طرح سرکار کے ساتھ اپنی اس لشکر جرار سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جان کو حضور پر سے قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ بھائی سمجھ گئے، دونوں میں کشتی ہوئی اور چھوٹے بھائی بڑے بھائی پر غالب آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے دونوں کو ساتھ لے لو۔ اندازہ فرمائیے کہ کم عمری ہے، جانتے ہیں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں پر جان کا خطرہ ہے، وہاں پر بڑے بڑے پہلوان کا سامنا ہونے والا ہے، بڑے بڑے پہلوان کفاران قریش سے آنے والے ہیں جن سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنا گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اور کم عمری ہے لیکن جذبہ ایمانی یہ کہتا تھا کہ بہر صورت اگرچہ ہم چھوٹے ہیں، اگرچہ ہماری عمریں کم ہے، لیکن ہم اپنے آقا اور مولا پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ایمانی تھا۔ وہاں پر جب تیز بارش ہوئی رات میں تو وہ زمین چونکہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ، اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فرمایا کہ جاؤ جا کر کفاران قریش کے اس قافلے کا معائنہ کرو، دیکھ کر آؤ کہ کیا حالات ہے وہاں کی۔ جب وہ گئے اور واپس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں پر چونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے خیموں میں قید ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے خیمے گاڑ دیے، اور رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی معیت میں میدان کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک چھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر نشاندہی فرمانے لگتے ہیں کہ اس مقام پر ابو جہل مرنے والا ہے۔ پھر دوسری طرف نشاندہی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر عتبہ مرنے والا ہے، اس مقام پر ولید مرنے والا ہے، اس مقام پر شیبہ مرنے والا ہے، اس مقام پر امیہ مرنے والا ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ اطلاع فرما دی تھی کہ کون سا کافر کہاں مرنے والا ہے۔ وہاں پر دوسرا دن جب بڑی رات ہو گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نیند کو غالب کر دیا اور تمام لوگ سو گئے۔ وہاں پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش تعمیر فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس عریش میں موجود تھے، اور حضور حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، پوری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، پوری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی فرما رہے ہیں، اور پوری رات دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضور مولا کائنات ایک روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پاس پوری رات نمازیں پڑھ رہے ہوتے اور اپنے رب کو یاد فرما رہے ہوتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے۔ پوری رات آپ نے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں گزار دی، اور تمام صحابہ اکرام اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے۔ جب دوسرا دن ہوا اور جنگ کا ارادہ ہو گیا، یہاں سے کفاران قریش بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور یہاں پر فرزندان اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہاں پر مسلمانوں کے پاس ظاہراً تو کوئی ساز و سامان موجود نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس زرہ ہے تو کسی کے پاس زرہ نہیں، کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کوئی چیز موجود نہیں، بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور وہاں پر وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رب کی بارگاہ میں دعا فرمانی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور عرض کرنے لگے، اے باری تعالی، اگر یہ مخصوص مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اے باری تعالی اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا۔ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ صحابہ کی جماعت اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر آئندہ اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اے باری تعالی تو ہمیں فتح عطا فرما۔ اے باری تعالی ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہے، انہیں کھانے پینے کے لیے اشیاء فراہم فرما۔ اے باری تعالی ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے چیزیں عطا فرما۔ اے باری تعالی ان کے پاس ہتھیار موجود نہیں ہے، انہیں ہتھیار عطا فرما۔ اے باری تعالی یہ مفلس لوگ ہیں، ان کے پاس مالیہ موجود نہیں ہے، اے باری تعالی انہیں غنی فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ سرکار کچھ اس رقت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی کاندھے مبارک پر جو کملی تھی، جو چادر تھی، وہ نیچے زمین پر آ گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور چادر کو حضور کے شان مبارک پر رکھا، کہنے لگے، یا اللہ کے رسول، آپ نے بڑی دعا فرما لی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے بہت دعائیں فرما لی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اس طرح سے یہاں جنگ کا آغاز ہوا۔ وہاں پر حکیم ابن حزام اور کچھ کفاران قریش، حکیم ابن حزام اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ وہ اس کنویں کے پاس آئے جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، اس کے بازو ایک حوض تعمیر کیا تھا، اور اس حوض میں پانی منتقل کر کے مسلمان اس سے پانی کا استعمال کرتے تھے۔ وہاں پر چونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کفاران قریش یہیں پر آ رہے تھے تاکہ پانی پی لیں، لیکن مسلمانوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اسی لیے کہ مسلمانوں کا قبضہ اس کنویں پر تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں،
مقابلے کے لیے دشمنان اسلام، دشمنان خدا و رسول آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ نہیں، انہیں پانی پینے سے نہ روکنا، انہیں پانی پینے کی اجازت دے دی گئی۔ اسی لیے کہ حکیم ابن حزام جب اسلام لا لیے تھے تو وہ اکثر اس بات کو کہا کرتے تھے کہ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے مجھے میدان بدر کے اندر مجھے نجات دی تھی، کہ جتنے لوگوں نے وہاں پر آ کر پانی پیا تھا تمام کے تمام لوگ قتل ہو گئے تھے، تمام کے تمام لوگ فنار ہو گئے تھے، لیکن حضرت حکیم بن حزام وہاں پر انہیں نجات حاصل ہو گئی تھی، وہ بچ گئے تھے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اب یہاں پر اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے میدان کے اندر عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ، یہ تین لوگ آئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، آؤ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انصاری صحابہ کو بھیجا مقابلے کے لیے، جن میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے، حضرت معاذ بھی تھے، حضرت حارث بھی تھے، اور دیگر کچھ صحابہ جن کے نام مختلف انداز میں تاریخ میں آتے۔ اب جہاں پر یہ چند انصاری صحابہ ان دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے تو عتبہ کہنے لگا کہ کون لوگ ہو تم؟ وہ کہنے لگے کہ ہم انصار ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں مدینے والے انصاری نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو وہی مکے والے چاہیے، ہم تو قریشی لوگ چاہیے، ہمیں اپنے ہی خاندان کے لوگ، اپنے ہی وطن کے لوگ چاہیے، ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تم سے مقابلہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عتبہ کہنے لگا اے محمد عربی، مہاجرین کو بھی جائیے، مکے والوں کو بھی جائیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلا لیا اور فرمایا آئین حمزہ، آئین علی، آئین عبادہ، ان تین نفوس قدسیہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خانوادے کے لوگ تھے، انہیں حضور نے حکم دیا کہ جاؤ ان کفاران قریش سے مقابلہ کرو۔ حضور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات ولید ابن عتبہ سے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوتا ہے، اور حضرت عبادہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر جنگ شروع ہو گئی، ایک طرف دشمنان اسلام ہے اور ایک طرف فرزندان اسلام ہے، اور یہاں پر جنگ شروع ہو چکی۔ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ میدان کے اندر مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار حیدری کو لہرایا اور ولید ابن عتبہ کو فی النار جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اب ایسا وار کیا کہ شیبہ بھی فی النار جہنم ہو گیا۔ اب یہاں پر عتبہ اور حضرت عبادہ میں جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عبادہ نے بھی عتبہ کو زخمی کر دیا، اور عتبہ نے بھی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، اور حضرت عبادہ کے پاؤں پر ایسا ضرب لگایا کہ آپ کا پاؤں شہید ہو گیا۔ حضور مولا کائنات اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ کے پاس آئے اور اسے فی النار کیا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبادہ جو کہ زخمی حالت میں تھے لے کر آیا گیا، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج ابو طالب موجود ہوتے، حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ آج اگر ابو طالب موجود ہوتے تو وہ یہ دیکھ لیتے کہ ان کے ان اشعار کا، ان کے ان الفاظ کا حق میں نے آج اس میدان میں ادا کر دیا۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ جب کفاران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی تھی، حضور کے وہ جان کے دشمن بن گئے تھے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کفاران قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ کیا تم سوچتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ کیا تم یہ ایسا خیال کرتے ہو کہ ہم اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور ان کے لیے اپنی تلواروں کو نہیں نکالیں گے؟ تو ایسا سوچنا تمہارا غلط ہے، بلکہ ہم سرکار دو عالم حضور
حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ اپنی تلواروں کو نکالے ہوئے تاکہ ہم ان کی حفاظت کے لیے تم سے مقابلہ کریں. ہماری تلواریں ہمیشہ بے نیام ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے تم سے مقابلہ کریں. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہیں پہنچنا ہے تو تمہیں پہلے ہماری لاشوں سے ہو کر گزرنا ہوگا. حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ اگر میرے بھتیجے تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہیں پہنچنا ہے تو تمہیں ہماری لاشوں سے ہو کر گزرنا ہوگا. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا, اپنی عورتوں کو بھی قربان کر دوں گا. یہ حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا تھا کفاران قریش سے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے عبادہ تم شہید ہو. اور اسی طرح سے ہوا یہ کہ جب حضرت عبادہ کو واپس لے جایا گیا میدان بدر سے تو اسی حالت میں آپ کی شہادت ہو گئی. وہاں پر جنگ ہو رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, جانثاران اسلام اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے ہیں, سجدہ ریز ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں. یہاں پر حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اس شان کے ساتھ کفاران قریش کے اس لشکر میں داخل ہو گئے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مولا کائنات اس میں داخل ہو گئے. اور یہ شیر خدا جب میدان بدر کے اندر تلوار ذوالفقار حیدری لے کر جب آپ اترے ہیں تو کفاران قریش گیدڑوں کی طرح بھاگنے لگے. جو کوئی مولا کائنات کے مقابل میں آتا مولا کائنات اپنی ذوالفقار حیدری سے اسے قتل کر دیتے اور اسے فی النار کر دیتے, واصل جہنم کر دیتے. اتنے میں تاریخ یعنی محب الدین طبری الریاض النظرہ میں اس روایت کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات ذوالفقار حیدری کے ساتھ میدان بدر کے اندر جب کفاران قریش سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت رضوان جنت داروغہ جنت رضوان نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا, اس نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کائنات کا نعرہ رضوان جنت نے میدان بدر کے اندر لگایا کہ آج کوئی بہادر مرد ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے, اور آج اس میدان کے اندر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار حیدری ہے. روایات میں آتا ہے کہ 70 کفار مارے گئے جن میں سے فقط مولا کائنات نے تنہا 35 کفار کو قتل کیا, 35 کفار کو فی النار جہنم کیا, اور بقیہ کفار کو تمام فرزندان اسلام نے واصل جہنم کیا. اس شان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی, جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی خواہش پیدا ہوتی تو میں جنگ سے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی طرف آتا. جب کبھی میں آتا تو میں یہ دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں, اور حضور کی زبان سے جاری ہے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں فرما رہے ہیں اور اپنے فرزندان اسلام کی فتح کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سجدے سے جب سر اٹھاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو اے ابو بکر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد بھیج دی ہے. جبرائیل امی 3000 بلکہ 5000 فرشتوں کو لے کر آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. جبرائیل امی فرشتوں کے ساتھ اپنے سواریوں پر زرد رنگ کا امامہ باندھے ہوئے مسلمانوں کی امداد کرنے کے لیے نازل ہو رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ فرشتے کچھ مسلمانوں کی مدد کے لیے خود اس جنگ میں شریک ہو گئے. فرشتے خود جنگ میں شریک ہو گئے کہ جب مسلمان اپنی تلوار چلایا کرتے تھے تو تلوار کا وار ابھی دشمن کے گلے پر لگتا بھی نہ تھا کہ اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ ہو جاتی. یہ چونکہ فرشتے بھی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان بدر کے اندر آ چکے تھے. وہاں پر سراخہ ابن مالک, اصل میں جو کہ ابلیس تھا, جو سراخہ ابن مالک کے شکل میں میدان بدر کے اندر کفاران قریش کے ساتھ آ گیا تھا, جب اس کی نظر حضرت جبرائیل پر پڑی, جب اس کی نظر فرشتوں پر پڑی تو وہ دوڑتا ہوا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا.
وہ دوڑتا ہوا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو ابو جہل کے بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے ہاتھ کو ڈھکل کر وہ دوڑتا ہوا میدان بدر سے بھاگ نکلا۔ جب کفاران قریش نے دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے، کتنا بڑا سردار ہے جو میدان سے بھاگ نکلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کرم نوازی فرمائی کہ جب کفاران قریش مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھتے تو انہیں زیادہ نظر آتے۔ مسلمانوں کا لشکر ظاہراً تو بہت کم مسلمان تھے، لشکر کے اندر صرف 313 جانثار تھے، لیکن جب کفاران قریش انہیں دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے سامنے موجود ہے، اور جب مسلمان کفار کی طرف دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ کفاران قریش کی بہت چھوٹی سی تعداد سامنے موجود ہے۔ یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، ابو جہل غرور اور تکبر میں چور ہو کر میدان بدر کے اندر نکلا۔ وہاں پر حضرت معاذ اور حضرت معوذ دو نونہال صحابہ اکرام وہاں پر میدان کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، خود امام احمد ابن حنبل نے مسند امام احمد میں اسے نقل کیا، اور دیگر محدثین نے اسے نقل کیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر کے اندر کھڑا ہوا تھا، جنگ کے لیے ہم تیار تھے، میں نے دیکھا کہ چاروں طرف انصاری صحابہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں سوچنے لگا کہ کاش کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، کاش کہ ہمارے پاس پہلوان ہوتے جو کہ کفاران قریش سے مقابلہ کر سکتے۔ وہاں پر وہ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے، کفاران قریش میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑی حیرت سے پوچھنے لگے کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ وہ بدبخت ابو جہل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا، حضور کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے، حضور پر سب و شتم کرتا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو اتنے میں سامنے سواری پر زرہ پہنا ہوا ہتھیاروں سے لیس ہو کر ابو جہل آ کر کھڑا ہو گیا، جس کے اطراف تمام کفاران قریش تمام سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس خیال سے بتلایا کہ بچوں کو دکھاؤں گا تو بچے ڈر جائیں گے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ دیکھو بچوں، یہی ہے ابو جہل، یہی ہے وہ بدبخت ابو جہل جو حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ ابھی میری زبان سے کلمہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ دونوں معاذ اور معوذ دونوں دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس دوڑے، دونوں بدر کے میدان کے اندر دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے ابو جہل کو ایک صحابی نے اس طرف سے وار کیا، ایک صحابی نے دوسری طرف سے وار کیا، ابو جہل کو سنبھلنے تک کا موقع نہ ملا، اور دونوں صحابہ نے ایسا ضرب لگایا کہ وہ زمین پر آ کر گر گیا۔ اور دوڑتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ نونہال صحابہ اکرام حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا، یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلواریں بتاؤ، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی تلواریں بتلائی، تو حضور مسرور ہو گئے، حضور مسرور ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تکبر میں چور، یہ ابو جہل یہ میری قوم کا فرعون ہے۔ اس کا تکبر پارا پارا ہو گیا کہ دو چھوٹے چھوٹے صحابہ اکرام نے اس کا کام تمام کر دیا۔ وہاں پر جنگ شروع ہونے لگی، تو وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، یہاں پر کفاران قریش بھی فنار ہو رہے ہیں اور مسلمان بھی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر امیہ ابن خلف نے دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ چاہتا تو تھا کہ مکے بھاگ جائے، لیکن حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ امیہ ابن خلف عنقریب قتل ہونے والا ہے، یہ وہی بدبخت دشمن خدا و رسول ہے جو مسلمانوں پر جبر کیا کرتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جبر کرتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف زرہ کو جمع کر رہے تھے تو امیہ ابن خلف اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، کہنے لگا اے عبد الرحمن ابن عوف، میں تمہیں بہت مالیہ عطا کروں گا، میں تم لوگوں کو بہت زیادہ مال فدیے کے طور پر دے دوں گا، لیکن تم مجھے گرفتار کر لو اور مجھے امان دے دو، تم مجھے گرفتار کر لو، میں تمہیں بہت سارا مالیہ دوں گا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے اسے گرفتار کر لیا۔ جب عبد الرحمن ابن عوف نے اسے گرفتار کر لیا، اسے اور اس کے بیٹے کو، جب وہ جانے لگے
تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ کون سا شخص ہے، یہ کون سا شخص ہے کہ جس نے اپنی خمیص پر، اپنی زرہ پر یعنی مور کا پر لگایا ہوا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ تو وہ اس کا بیٹا، امیہ کا بیٹا کہنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے کفاران قریش پر، مکے والوں پر بجلیاں گرائی ہیں، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہمارے قافلے پر، ہمارے لشکر پر بجلیاں گرائی ہیں۔ جب حضرت بلال حبشی کی نظر امیہ ابن خلف پر پڑی تو حضرت بلال کہنے لگے، زور زور سے پکارنے لگے کہ یہی دشمنان اسلام ہے، یہی اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے، امیہ ہے، آج یا تو امیہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا۔ تمام مسلمان اس پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ایسا ہو نہ سکا، اور امیہ کا بیٹا اور امیہ کو دونوں کو قتل کر دیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امیہ عنقریب قتل ہونے والا ہے۔ اس طرح سے تمام بڑے بڑے سرداران قریش قتل ہو گئے، اور جتنے باقی رہ گئے تھے چند کو قید کر لیا گیا، اور چند لوگ دوڑتے ہوئے اپنی جان بچا کر میدان کارزار سے باہر بھاگ نکلے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جس وقت مسلمان کمزور تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو فتح دی بدر کے میدان کے اندر، اور اسی طرح سے اسلام کا پرچم بلند ہو گیا اور کفر یہ اس کا پرچم زمین دوز ہو گیا، اور مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی اور کفاران قریش ذلیل و خوار ہو گئے، اور چند مسلمان، چند جانثار ہزاروں کی تعداد میں جو کفار آئے ہوئے تھے ان پر غالب آ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ظاہراً کچھ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر میدان کے اندر کھڑے رہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کارزار کے اندر مقابلہ کرنے لگے۔ آج ہمارا کیا علم ہے کہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ مجھے اپنی والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ چاہنے لگے۔ صحابہ نے اس کی مثال پیش کی کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے، لیکن اپنی پلٹ کر مدینے کی طرف واپس نہیں دیکھا کہ میرا مال کیسا ہے، میری اولاد کیسی ہے، میری بیوی بچے کیسے ہیں، میرا خاندان کیسا ہے، کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا بلکہ اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان پاک نفوس کی سیرت کو پڑھیں، ان جذبہ ایمانی سے جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے ان کے ان واقعات کو پڑھیں، ان کے ان واقعات کو سماعت کریں، ان کے ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، حلال اور حرام میں ہمیں تمیز نہ رہی، ہماری زندگی اس موافق نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق ہماری زندگی نہ رہی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے اور آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم ان مقدس جماعت کے ان واقعات سے کچھ زندگی میں سننے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کرے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس راستے پر ہمیں چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔